ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان آئیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم نے انویسٹیگیشن شروع کی ہے. جب 16,000 بندوں کو 2 ہفتوں میں پکڑا جا سکتا ہے, وہ پرامن پروٹیسٹ کر رہے اور یہ کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے. 16,000 بندوں کو, میں نہیں گیا ہوں 9 مئی کے واقعات میں نہیں ہوں, میں نہیں گیا پروٹیسٹ کے لیے, مجھے انہوں نے اریسٹ نہیں کیا. ان کو پتا تھا کہ یہ بندہ پروٹیسٹ میں آیا ہے, سب کو اریسٹ کر لیا گیا. لیکن یہ جو دہشت گرد گروہ ہے یہ کیوں نہیں پکڑے گئے ابھی تک؟ اور ایک نیا وہ مولانا احمد ولی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان نے خود کروایا ہے فیمس ہونے کے لیے. سوالات تو ہم اٹھائیں گے, سوالات بنتے کیونکہ اس کی مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کو اور ان کے ترجمان کو اس جلسے میں بلایا گیا, وہ کیوں نہیں گئے؟ سوالات تو ہم اٹھائیں گے. ریسنٹلی گورنمنٹ نے ایک بل پاس کیا ہوا تھا. عمران ریاض کے لیے اتنا کہوں گا کہ شاید عوام کو پتہ نہیں ہے, لیکن کچھ عرصے پہلے ایک فروقہ فاریدی جو عورت ہے جو ترجمانی کرتی ہے فیمیلن کی, اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ میرا کتا کھو گیا ہے, میرا کتا 3 دن سے بھوکا ہے, تو میرا کتا پاکستانی کھانا نہیں کھا سکتا, تو لہٰذا آپ لوگوں نے جو امپورٹڈ چیزیں بند کی ہے وہ آپ واپس کھول دیں, وہ کھولا جائے. لیکن افسوس اس بات کے کہ اس ٹویٹ کو مریم نواز نے اٹھا کے وزیر خزانہ کے ساتھ اسپیشلی ٹیگ کر دیا کہ جی میڈم کا مسئلہ حل ہو جائے. یہاں پر عمران ریاض 3 دن سے غائب ہے, 3 مہینوں سے غائب ہے, لیکن کوئی اس کے لیے نہ کوئی سرکار کچھ کر رہی ہے, نہ کچھ ادارے کچھ کر رہے, اس کا پتہ کچھ نہیں ہے. آئی جی کورٹ میں آ کے یہ بتاتے ہیں کہ جی عمران ریاض کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. پولیس کی کسٹڈی سے ایک بندہ غائب ہو جاتا ہے, عجیب ایک سوال ہے, اور پولیس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران ریاض کہاں ہے. یہ لیکن پاکستان کی شہری سے کتا بہتر ہے. یہاں پر افسوس کرنا چاہیے, یہ افسوس کا مقام ہے. دوسرا, ریسنٹلی کے پی کے میں جو دھماکے ہو رہے ہیں, باجوڑ میں ریسنٹلی ایک دھماکہ ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان آئیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم نے انویسٹیگیشن شروع کی ہے. جب 16,000 بندوں کو 2 ہفتوں میں پکڑا جا سکتا ہے, وہ پرامن پروٹیسٹ کر رہے اور یہ کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے. 16,000 بندوں کو, میں نہیں گیا ہوں 9 مئی کے واقعات میں نہیں ہوں, میں نہیں گیا پروٹیسٹ کے لیے, مجھے انہوں نے اریسٹ نہیں کیا. ان کو پتا تھا کہ یہ بندہ پروٹیسٹ میں آیا ہے, سب کو اریسٹ کر لیا گیا. لیکن یہ جو دہشت گرد گروہ ہے یہ کیوں نہیں پکڑے گئے ابھی تک؟ اور ایک نیا وہ مولانا احمد ولی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان نے خود کروایا ہے فیمس ہونے کے لیے. سوالات تو ہم اٹھائیں گے, سوالات بنتے کیونکہ اس کی مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کو اور ان کے ترجمان کو اس جلسے میں بلایا گیا, وہ کیوں نہیں گئے؟ سوالات تو ہم اٹھائیں گے. ریسنٹلی گورنمنٹ نے ایک بل پاس کیا ہوا تھا کہ جناب آپ گورنمنٹ کے اوپر اور آپ اسٹیبلشمنٹ کے, اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے, ورنہ آپ کو اتنا ہم آپ کو سزا دیں گے. میں بذات خود ایک پاکستانی ہوں, اگر میرا باپ قانون توڑتا ہے, وہ کچھ غلط کرے گا, سب سے پہلے میں اس کا گروان پکڑوں گا کہ ایسا کیوں ہوا ہے. یہ آپ لوگ ذہن سے نکال دیں کہ ہم سوالات نہیں اٹھائیں گے. یہ جو دھماکے ہو رہے یہ سیکیورٹی فیلئر نہیں ہے. ہمارے ایم آئی ہے, ایف آئی اے ہے, آئی ایس آئی ہے, ایف آئی اے, مختلف ہماری ایجنسیاں ہے. یہ سیکیورٹی فیلئر نہیں ہے. ہم تنقید نہیں کریں گے ان کے اوپر کہ ایسا کیوں ہوا ہے. ہماری ایف سی ہے, رینجر ہے, ہماری پولیس ہے, ہماری آرمی ہے, ہماری صوبائی حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے, پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل وائلڈ سوال ہے آپ کا. ہم تنقید کریں گے, آپ کو جواب دینا پڑے گا. ہم سوال اٹھائیں گے, ہم جواب لیں گے, آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ لوگوں نے 75 سال سے اس ملک کا مذاق بنائے ہوئے کہ یہاں پر صرف اور صرف پاکستانی کی ایک شہری کی صرف بے عزتی تذلیل ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی. ابھی یہ جو جج کی وائف نے کیا کیا ہے, ایک بچی پر اتنا تشدد کیا ہے, اور جج کیا کہہ رہے, میرا جو وائف ہے وہ ذہنی طور پر مینٹلی اپسیٹ ہے, ٹھیک نہیں ہے. تو کیا کر رہا تھا جب تیری وائف اتنی ظلم کر رہی تھی 6 مہینوں سے؟ آپ لوگ انہوں نے ان کا ہاتھ بھی توڑے, اس کا پورا چہرہ انہوں نے سب کچھ کیا. اسکول میں وہ ٹیچر ہے اور جج آ کے کیا جسٹیفائی کر رہا ہے کہ میری وائف جو ہے وہ ذہنی طور پر پاگل ہے.
इनको पता नहीं तो वो जज को क्यों नहीं मारती, अपने बच्चों को क्यों नहीं मारती। सवालात हम उठाएंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा। बेशक हमें जेल में बंद करो, आपने जो बिल पास किया हुआ है हम इस बिल को नहीं मानते, क्योंकि आईन और कानून यही कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, नहीं हुए। फ्रीडम अपने आप को, एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को कानून से बालतर समझती है। अगर आप लोगों ने कानून बनाने तो इक्वली सबके लिए होने चाहिए, वरना हम इस कानून को नहीं मानते। ये मजाक इन्होंने बनाया हुआ है। अभी वो एक यूनिवर्सिटी वाला केस स्कैंडल निकले, उसमें एक मेजर भी शामिल था, रिटायर्ड मेजर, उसमें वफाकी वजीर का बेटा भी इन्वॉल्व था उसमें, लेकिन वो नहीं पकड़े गए। एक रिटायर्ड मेजर को इस तरह लाया गया, पता नहीं इसने, ये पाकिस्तान पता नहीं इन्होंने आज़ाद किया हमें, मुझे तो ऐसा ही लगता है। जनाब को इस तरह प्रोटोकॉल में ना कोई हथकड़ी, और उनको रिहा, उसके ऊपर कपड़ा डाला था और उसको पानी की बोतल भी हाँ पानी, पूरे एहतराम के साथ लाया, लेकिन उनको रिहा, वो आम शहरी होते तो उनको डंडों के साथ लाया, आम शहरी ये भी, हाँ, लेकिन उन्होंने रिलीज कर दिया, नहीं उन्होंने उनको रिलीज कर दिया। मेरा मकसद कहने का, उसने कोई सानिया 9 मई में तो नहीं ना हिस्सा लिया, क्या हुआ 55,000 लड़कियों की अगर वो कर दिया, या 5500 लड़कियों की वीडियो बना लिया, ये कौन सा जुर्म है? पाकिस्तान में ये जुर्म नहीं है, आप उनको ना छेड़ें। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि अगर एक कुत्ते के लिए गवर्नमेंट अपना फैसला बदल सकती है, तो इमरान रियाज की क्यों बाजी आप हमें ये नहीं करवा रहा? हमें ये बचपन से पढ़ाया गया, 75 सालों से ये चूना लगा रहा है कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान इज द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड। तो यार हमें इमरान रियाज 3 महीने हो गए, उसको बाजियाब करके देना यार। उनका तो 9 मई से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको किसी का मौका पसंद नहीं आए, अगर कोई आपके ऊपर तनकीद कर रहा है, तो आप अपने काम को बदलो ना। अगर आप मईशत आप तबाह कर रहे हो, मुल्क को तो वैसे आप लोगों ने तबाह कर दिया, वो कानून को तो आप नहीं मानते। अगर आपके ऊपर कोई तनकीद कर रहा है तो इसका तो ये मतलब नहीं कि आप उनको उठा के गायब कर दो।